السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور ہماری ویڈیو کیسی ہے آپ ہمیں لازمی بتایا کریں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور جو بھی کوئی کمی کوتاہی کچھ بھی ہو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اس چیز کو دوبارہ نہ دہرائیں اور جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم اسے ایڈ کر سکیں۔ میں امیج بھی اس میں شامل کر رہی ہوتی ہوں بیک گراؤنڈ میں، اور مختلف قسم کی میری نیچر کے حوالے سے میں اس میں امیجز جو ہوتی ہیں وہ شامل کرتی ہوں، اور چھوٹی سی ویڈیو میں اکثر لگا لیتی ہوں اس میں، جیسے کہ میں نے آج یہ پرندوں کے حوالے سے لگائی، کل بھی میں نے پرندوں کی اور نیچر کے حوالے سے لگائی بھی تھی، آج بھی۔ تو یہ ہمیں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو اس میں یہ ویڈیوز میں جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ کس طرح کا لگ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، یا بالکل کوئی میں اسلامی بیک گراؤنڈ کی پکچرز لگاؤں تو لازمی بتایا کریں۔ تو آج بھی ہماری حدیث مبارکہ کے حوالے سے ویڈیو ہے، آغاز کرتے ہیں باقاعدہ اپنی ویڈیو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ایک یہودی عورت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے عذاب قبر کا ذکر کیا، اور آپ نے عرض کیا اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ تب حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ تو آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی نہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر کی پناہ نہ مانگی ہو۔ مسلم بخاری۔ تو یہ تھی آج کی حدیث مبارکہ۔ اچھا، اس میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اس کی تشریح وغیرہ سننا چاہتے ہیں، جیسے میں یہ حدیث وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو پھر اس کی جو تشریح ہوتی ہے اگر وہ بھی آپ اس میں چاہیں تو میں اسے بھی ایڈ کر سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں۔ تو میں خود سے اس لیے نہیں کر رہی ہوتی کہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اور پھر کوئی بھی لمبی ویڈیو اتنا پسند نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اسلامی ویڈیو ہے تو آپ ہمیں لازمی بتائیے گا کہ اگر میں جو حدیث مبارکہ ہے اس کی تشریح بھی ساتھ میں بیان کروں تو مجھے آپ بتا دیں، میں آنے والی ویڈیو میں اسی طرح سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی کہ پوری حدیث کے بعد اس کی تشریح بھی ساتھ میں کر دیا کروں، جو کہ حدیث مبارکہ کی بکس میں ہی ہوتی ہے۔ تو لازمی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا کریں۔ اچھا، یہ جو میں حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں فیضان حدیث سے میں نے لی ہیں، اور فیضان حدیث میں جو باب ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حدیث نمبر تو میں نے، حوالہ نمبر، ہر چیز میں نے اس میں مینشن کی ہوتی ہے۔ باب ہے عذاب قبر کا ثبوت۔ میں عذاب قبر کے ثبوت میں سے آپ کو حدیث مبارکہ سنا رہی ہوں، جو کہ آج کی بھی حدیث مبارکہ ہے، اور میں یہاں پر اس کا نمبر اور حوالہ نمبر سب ایڈ کر دیتی ہوں، جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی اسلامی کنٹینٹ ہو کوشش کیا کریں کہ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں سے لیا گیا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ آپ ان میں کوئی بھی اپنے لفظ ہم ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو میں خود بھی جس طرح سے حدیث مبارکہ ہوتی ہے سیم ایز اٹ از میں آپ کو سناتی ہوں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جن میں ہم اپنے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے ہم لفظوں کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم تشریح کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن خود سے ہم اس میں کوئی لفظ ایڈ نہیں کر سکتے۔ جو تشریح ہے، جو اس کی باقاعدہ تشریح ہوگی تو وہ بھی آپ کو میں فیضان حدیث میں جو ان کی باقاعدہ تشریح حدیث ہوتی ہے، تو جو حدیث نمبر آپ سنا رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، آپ نے اسی کی تشریح کو بیان کرنا ہے۔ تو چلیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ آج ماشاءاللہ جمعہ مبارک کا دن ہے، تو ہر ایک کے لیے دعا کیا کریں۔ چکن گنیا کا مرض بہت زیادہ وائرس پھیلا ہوا ہے، تو ہر ایک کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو اور تمام امت مسلمہ کو اور ہر بندے کے لیے دعا کیا کریں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ ہر قسم کی مشکل مصیبت اور پریشانی سے، ٹینشن سے، حادثات سے بچا کر ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ